میں نے اپنی زندگی میں بہت سردیاں دیکھی ہیں، مگر وہ سردی کچھ اور ہی تھی۔ یہ واقعہ کئی سال پہلے کا ہے، جب میں شمالی امریکہ کے گھنے جنگلات میں شکار کے سفر پر گیا تھا۔ وہ علاقے جنہیں مقامی قبائل صدیوں سے جانتے تھے، خاص طور پر الگونکوین پیپلز کے لوگ۔ دسمبر کا مہینہ تھا، برف ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور درختوں کی شاخیں برف کے وزن سے جھکی ہوئی تھی۔ جنگل اتنا خاموش تھا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے دنیا میں صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں۔ میرے ساتھ ایک مقامی شکاری تھا جس کا نام ڈینیل تھا۔ وہ اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رات کے وقت ہم نے لکڑیوں کے آگ جلائی اور اپنے خیمے کے پاس بیٹھ گئے۔ سرد ہوا درختوں کے درمیان سیٹیوں کی طرح آواز کر رہی تھی۔ اچانک ڈینیل نے جنگل کی تاریکی کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر آج رات تمہیں جنگل میں کوئی آواز سنائی دے تو اس کی طرف مت جانا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیوں؟ یہاں کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک لفظ کہا، وینڈیگو۔ اس لمحے ہوا اور بھی ٹھنڈی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس وقت ڈینیل کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میرے لیے یہ صرف ایک پرانی قبائلی کہانی لگ رہی تھی، ایسی کہانیاں جو اکثر سرد راتوں میں آگ کے گرد بیٹھ کر سنائی جاتی ہیں۔ لیکن ڈینیل کے چہرے پر ہنسی نہیں تھی۔ وہ مسلسل جنگل کی تاریکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی توقع ہو۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی۔ آگ کی روشنی کے دائرے کے باہر ہر چیز سیاہ اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ درختوں کے لمبے سائے برف پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے پہلی بار وہ آواز سنی۔ وہ بہت ہلکی سی تھی، ایسا لگا جیسے برف پر کسی کے قدموں کی چرچراہٹ ہو۔ میں نے فوراً سر اٹھایا اور جنگل کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے سنا؟ میں نے ڈینیل سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنی رائفل پر چلا گیا۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار تھوڑی واضح، چر چر۔ کوئی چیز درختوں کے درمیان برف پر چل رہی تھی۔ میں نے آگ کے پار اندھیرے میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف درخت اور خاموشی۔ پھر اچانک مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ وہ قدموں کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر ان میں وزن نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز بہت ہلکی ہو، مگر اس کے قدم غیر معمولی طور پر لمبے ہوں۔ ڈینیل نے آہستہ سے سرگوشی کی، یہ عام جانور نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر کیا ہے؟ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، اگر یہ وہی چیز ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں نہ دیکھے۔ اسی لمحے جنگل کے اندر کہیں دور ایک لمبی اور عجیب چیخ گونجی۔ وہ آواز نہ بھیڑیے جیسی تھی نہ انسان جیسی، بلکہ دونوں کے درمیان کچھ۔ اور اس آواز کے بعد جنگل ایک بار پھر بالکل خاموش ہو گیا، اتنا خاموش کہ مجھے اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ وہ چیخ ختم ہونے کے بعد جنگل پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خاموشی محسوس نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جنگل سانس روک کر کھڑا ہو۔ آگ کی لکڑیاں آہستہ آہستہ جل رہی تھیں اور کبھی کبھار ان سے چنگاریاں اڑ کر برف پر گر جاتی تھیں۔ ڈینیل اب بھی اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے بہت آہستہ کہا، آگ کو بجھنے مت دینا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اسی لمحے مجھے درختوں کے درمیان ایک حرکت نظر آئی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن پھر وہ چیز دوبارہ ہلی۔ وہ درختوں کے درمیان کھڑی تھی، بہت دور نہیں۔ میں اس کی پوری شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، وہ چیز غیر معمولی طور پر لمبی تھی، اتنی لمبی کہ اس کا سر درختوں کی نچلی شاخوں کے قریب تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے ہمیں دیکھ رہی ہو۔ میرے ہاتھ ٹھنڈ سے نہیں، خوف سے کانپنے لگے۔ میں نے ڈینیل کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، آنکھیں نیچے رکھو اور شور مت کرو۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ وہ سایہ چند لمحوں تک درختوں کے درمیان کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ جنگل کی گہرائی میں پیچھے ہٹنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہم نے باقی رات آگ کے پاس جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح جب سورج نکلا تو ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں وہ چیز کھڑی تھی۔ برف پر قدموں کے نشان موجود تھے،
لیکن وہ عام قدموں کے نشان نہیں تھے۔ ہر قدم دوسرے قدم سے تقریباً 10 فٹ دور تھا، اور نشان ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی انتہائی دبلا اور لمبا انسان برف پر چل کر گیا ہو۔ ڈینیل نے انہیں چند لمحے دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ جنگل کبھی کبھی بھوکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور اس جنگل کو چھوڑ دیا، اور آج تک میں نے دوبارہ کبھی ان شمالی جنگلات میں شکار کرنے کی ہمت نہیں کی۔